الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم. علماء گرامی قدر، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بہنوں، ماؤں، آج تعمیر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے اس عظیم الشان اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے. عہد اول اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب مطالعہ کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کی تربیت کی ہے ان کی تعلیمات کیا تھی، وہ کیا پیغام لے کر اٹھے تھے، کیا پیام انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک مسجد تھی، اس مسجد میں سب تعلیم دی جا رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف معلم تھے، ایک طرف امیر تھے، ایک طرف قوم کی کمانڈر، قوم کے چیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور آپ پر جو تعلیم، جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس ماحول کو ذرا دماغ میں لائیو، اس ماحول کو اپنے ذہن و دماغ میں تصور کرو جس دور کے بارے میں کہا جاتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری میں فساد اور بگاڑ عام ہو چکا تھا. انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ فساد پیدا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی فساد کو، اسی بگاڑ کو، اسی خرابی پر قدغن لگانے کے لیے ہوئی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اگر اس ماحول میں دیکھا جائے، ایک طرف سیاست گرم ہے، ایک طرف لوگوں کا رجحان تجارت کی طرف ہے، ایک طرف لوگوں کا رجحان دنیا کی طرف ہے، ایک طرف لوگوں کا رجحان دنیاوی تعلیمات کی طرف ہے. اگر ہم سوچیں یا اس وقت کے بڑے بڑے مفکرین، دانشور اور بڑے بڑے حضرات سوچتے تو مکہ مکرمہ کا جو ماحول تھا، حجاز مقدس کا جو ماحول تھا، اس ماحول کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوتی کہ لڑکیوں کو زندہ درگون نہ کیا جائے، کسی کے حق کو نہ مارا جائے، عورتوں پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو قتل نہ کیا جائے، کسی کی جائیداد کو چھینا نہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام کیا نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیام کیا نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا پڑھنا ہے اور پڑھنے کا آغاز کس سے کرنا ہے؟ حضرات مفسرین لکھتے ہیں اقرأ کل مخلوق، پوری مخلوق کو پڑھو. جمادات میں اللہ نے کیا رکھا ہے، نباتات میں اللہ نے کیا رکھا ہے، زمین کو اللہ نے مسطح کیوں بنایا، اس میں پہاڑ کیوں رکھے، آسمان کو اتنا بلند کیوں کیا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو صحابہ تیار ہوئے، وہ ان کے بارے میں کہا گیا رہبان باللیل وفرسان بالنہار، راتوں میں جب تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے،
اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان سے بڑے عابد، ان سے بڑے عباد، ان سے بڑے زہاد اور ان سے زیادہ اللہ سے رشتہ رکھنے والے دنیا میں کوئی نہیں ہوں گے۔ لیکن جب دن ہوتا تھا، گھوڑوں کی پیٹھوں پر وہ سوار ہوتے تھے، جب ان کے ہاتھ میں آلات ہوتے تھے، کبھی تو وہ فوج کی کمانڈری کر رہے ہیں، کبھی اسلام کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، کہیں روم کو فتح کر رہے ہیں، کہیں فارس میں اسلام کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، کئی انسانوں کے ان کے حقوق بتلا رہے ہیں، اور اسلام نے انسانیت کو ان کے حقوق سے آگاہ کرانے کے لیے دنیا کی تنگ دستی سے نکال کر، دنیا کے ظلم و تشدد اور ظلم و جور سے نکال کر عدل و انصاف کے نظام میں ڈالا ہے۔ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چھوٹے قد کے صحابی ہے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور رستم کے درباری ان کا مذاق اور ٹھٹا کرتے ہیں کہ ایک چھوٹے قد کے صحابی جن کے کپڑے پر پیون لگے ہوئے ہیں، جن کے کپڑے وہ کپڑے نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے، کسی حاکم کے سامنے پہن کر اس کو پہنا جایا جائے۔ ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو رستم نے سوال کیا، کیسے آنا ہوا، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا پیام لے کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کی عبادتوں سے نکال کر لوگوں کو اپنے رب سے ملانا ہے، ان کا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا ہے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت انہیں عطا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں فرمایا ظلم و تشدد کی آندھی کو ختم کر کے، ظلم و تشدد کے نظام کو توڑ کر اسلام کا عادلانہ نظام عطا کرنا ہے۔ اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، اسلام نہ کبھی کسی علم کا مخالف رہا ہے، بلکہ اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکام کے، عمراء کے خطوط آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اتعلم العبرانی والسریانیہ، کہ عبرانی اور سریانی زبان کو سیکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام نازل ہوا، جو پیام نازل ہوا، اس میں انسانوں کے حقوق بتلائے۔ میں اس مناسبت سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی، چونکہ یہ ادارہ، یہ تنظیم، یہ چیریٹی انسانیت اور مانوتا اور مینکائنڈ کا کام کر رہی ہے۔ ان کا موضوع ایک طرف مدارس ہے، ایک طرف ان کا موضوع تعلیم ہے، ایک طرف ان کا موضوع ایجوکیشن ہے، دوسری طرف ان کا موضوع انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، لوگوں کے لیے کارآمد ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی بھی حفاظت فرمائی، یتیم کی بھی کفالت کرنے کا حکم دیا، بیواؤں کا بھی خیال کرنے کا حکم دیا، اور ایسے ایسے فضائل بیان کیے کہ جب احادیث پڑھتے ہیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی تعلیم کا انتظام کرنے والا، یتیم کی دنیا اور آخرت چمکانے والا، یتیم کی دنیا اور آخرت بنانے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، میرا مقام نبی ہونے کی وجہ سے بلند ہوگا، اور ان کا مقام یتیم کی کفالت کرنے کی وجہ سے ان کے اور میرے اس میں اتنا فرق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے بیواؤں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی، الساعی علی الارملۃ کالصائم لا یفطر وکالقائم لا یفطر، کہ بیواؤں کا خیال کرنے والا اور بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والا اس آدمی کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی افطار نہیں کرتا ہے، اور اس مرد کی طرح ہے جو تہجد پڑھتا ہے، اس عابد کی طرح ہے جو تہجد پڑھتا ہے اور تہجد میں کبھی سستی نہیں ہوتی، کبھی لاپرواہی نہیں ہوتی۔ یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے یہاں کوئی آئے تو وہ تنگ دست اور فقیر ایسے ہی چلا نہ جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
کہ فقیر وہ نہیں ہے کہ اس کو ایک لقمہ اور دو لقمے دیے جائے، فقیر وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مانگنے سے بچا رکھا، لیکن لوگوں نے جا جا کر اس کی کفالت کی، دیکھا، معائنہ کیا، تلاش کیا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں وہ کون لوگ ہیں جو محتاج ہے، جو تنگ دست ہے۔ میں چونکہ اس مجلس میں عورتیں بھی شریک ہیں، اس لیے عورتوں کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی کیسی تربیت کی، عورتوں کو کیسی کیسی تعلیمات سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، دین کا بہت بڑا سرمایہ ازواج مطہرات رضوان اللہ رضی اللہ عنہن اجمعین کے پاس تھا۔ جب کبھی صحابہ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی، وہ صحابہ سیدھے کبھی تو حضرت حفصہ کے پاس، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رجوع کرتے تھے۔ اور ایک عورت حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 4 بیٹے کو تیار کیا، اور یرموک کی جب جنگ ہو رہی تھی دشمنوں سے، باطلوں سے، اسلام کے کٹر اور مخالفین سے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس جنگ میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے، تمہارے پیٹھوں کے اوپر خنجر نہ لگے بلکہ تمہارے سینوں کے اوپر خنجر لگے۔ جب ان کے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کو اطلاع دی گئی تمہارے پہلے بیٹے کا انتقال ہوا۔ جب دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا، ان کو اطلاع دی گئی تمہارے دوسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ جب تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی تمہارے تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا۔ لیکن والدہ کے چہرے کے اوپر کوئی غمگینی کے اثرات نہیں تھے، لوگ حیران تھے، پریشان تھے۔ جب چوتھے بیٹے کا انتقال ہوا، ان کو اطلاع دی گئی تو ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ میں نے اپنے بچوں کو اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ آج عورتیں اگر اپنے ہاتھ میں زمام لے لے، اگر آج عورت اپنے ہاتھ میں گھر کا نظام لے لے اور بچوں کی تربیت کا عزم کر لے، تو خدا کی قسم کہیں اور صلاح الدین ایوبی کی، کہیں اور عمر بن الخطاب کی، کہیں اور محمد الفاتح کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی ہماری گودوں کے اندر شیخ الہند موجود ہے، آج بھی ہماری گودوں کے اندر ابو الکلام موجود ہے، آج بھی ہمارے گودوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی موجود ہے، لیکن اس طرح تربیت کرنی پڑے گی، اس طرح نظام بنانا پڑے گا۔ ربیعۃ الرائے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، 21-22 سال کی عمر ہے، لیکن بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے محدثین ان کے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب ان کی والدہ حاملہ ہوئی اور یہ پیٹ میں تھے، ان کے والد کو جہاد میں جانا تھا، قتال میں جانا تھا، یہ سفر پر جانا تھا۔ اپنے بیٹے کو، اپنی اہلیہ کو 30,000 اشرفیہ دی اور کہا کہ اس کی تعلیم کا انتظار کرنا، پیسے کی ضرورت پڑے گی ان کی تربیت میں، ان کو پالنے میں، ان کو بڑا کرنے میں، تم ان پیسوں کو استعمال کرنا۔ پھر کیا تھا، وہ تو چلے گئے، ربیعۃ الرائے پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے ان کی زبردست تربیت، زبردست عالم بنایا، وقت کے محدثین ان سے رجوع کرنے لگے۔ 30 سال کا زمانہ گزر گیا، پھر ان کے والد ان کے گھر آئے۔ جب وہ گھر پر تشریف لائے تو دروازہ کھٹکھٹایا، ربیعۃ الرائے گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ ایک انسان دروازے پر ہے۔ نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا ہے، نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے۔ آج باپ کا سامنا بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کا سامنا باپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ان کے والد گھر میں داخل ہونے لگے، ربیعۃ الرائے نے فوراً منع کر دیا، تمہیں اجنبی کے گھر میں اجازت کے بغیر جانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگے یہ میرا گھر ہے، تمہیں میرے گھر میں گھسنے کی اجازت کس نے دی؟ ایک طرف بیٹے کا ٹکراؤ باپ سے ہو رہا ہے، باپ کا ٹکراؤ بیٹے سے ہو رہا ہے۔ ان کی والدہ نے پردہ ہٹایا اور پردہ ہٹانے کے بعد ان کے بیٹے سے اشارے میں کہہ دیا ہٹ جاؤ، یہ اندر آ گئے۔ ان کے والد، انہوں نے ان کی والدہ سے کہا کہ میں جب نکلا تھا سفر پر، میں نے 30,000 اشرفیہ تمہیں دی تھی، تم نے وہ کام کہاں صرف کیا؟ انہوں نے کہا میں جواب دوں گی، لیکن آپ پہلے آرام کر لیجئے، آپ آرام کرنے کے بعد وضو کیجئے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیے۔ آرام سے جب فارغ ہوئے، وضو کیا،
وضو کرنے کے بعد جب مسجد میں پہنچے، نماز سے فارغ ہوئے، تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے جب نماز کھڑی ہونے کا وقت قریب آ گیا، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عبا پہنا، مصلی پر چڑھا، لوگوں کی امامت کرائی، پھر مصلی سے اترا، اس کے لیے ایک اسٹیج سجایا گیا، کرسی رکھی گئی اور ان کے نام کا اعلان ہوا، وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوئے اور حدثنا فلاں اور حدیثیں لوگ ان کے سامنے پڑھنے لگے اور حدیثیں سیکھی جانے لگی۔ پھر کیا تھا، ان کے والد بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد نے اپنے پڑوسی آدمی جو بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ اب اس آدمی نے حوالہ دیا کہ ربیعۃ الرائے بن فلان ابن فلاں۔ وہ حیران رہ گئے کہ میرا نام لیا جا رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جب گھر پر آئے تو اپنی وہلیہ سے پوچھنے لگے اور کہنے لگے میں تمہارے پاس 30,000 اشرفیہ کا حساب نہیں لینے والا ہوں، اس لیے کہ تم نے ایک ایسا عظیم بیٹا تیار کیا ہے، تم نے ایک ایسا محدث تیار کیا ہے جس سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ آپ بھی ہماری عورتیں اگر عزم کر لے، عورتیں ارادہ کر لے، بچوں کے عقائد محفوظ رہیں گے، بچوں کی ایمانی تربیت ہوگی، بچے وقت کے محدث بنیں گے، وقت کے مفسر بنیں گے، وقت کے سائنسداں بنیں گے، وقت کے اطباء بنیں گے، وقت کے مہندس بنیں گے، وقت کے انجینئر بنیں گے، وقت کے اچھے مقابل اور ٹھیکیدار بنیں گے۔ لیکن یہ ارادہ ہم سب کو کرنا ہوگا اور اس کی ابتدا عورتیں اپنے گھر سے کرے گی، عورتیں اپنے بچوں کی تربیت کرے گی اور پھر آگے کا مرحلہ باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تنظیم کو، اس ادارے کو، ان کے کام کو، ان کے اہداف کو، ان کے مقاصد کو پورا فرمائے، ان کے کام کو قبولیت عطا فرمائے اور اخلاص و للہیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔